مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہیں. ہم اس دن کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ صحابہ کا تو یہ حال ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں. ایک پارسی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو حضرت عمر کا دشمن بنا ہوا تھا، وہ بھی نماز میں پہلی صف میں آیا ہوا ہے اور اپنے کپڑے کے اندر اس نے ایک بڑا سا خنجر چھپا کے رکھا ہے. حضرت عمر نے نماز شروع کی، وہ آگے بڑھا اور حضرت عمر کے پیٹ پر اس نے حملہ کیا. حضرت عمر کے پیٹ سے لبالب خون کی دھاریں بہنے لگی، خون بہنے لگا. حضرت عمر مصلی پر گرے، لیکن گرنے کے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو فوراً مصلی پر آگے بڑھایا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فجر کی نماز پڑھائی، ہلکی نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا حضرت عمر کو لے جا کر کے ان کے گھر لے کے جایا گیا. غور کرو میرے پیارے بھائیوں، امیر المومنین ہیں، حضرت عمر پوری امت کے خلیفہ ہیں، اور ان کے اوپر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جان لیوا حملہ ہوا ہے، مگر مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہوئی ہے، نماز جاری ہے، نماز بند نہیں ہوئی ہے. یہ نبی کے صحابہ کا حال تھا. اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا ہے، ان کا بزنس، ان کی دنیا کے کام ان کو نماز سے نہیں روکتے ہیں. حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر وہ سارے کام ختم کر دیتے ہیں، وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں. میرے بھائی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میرے نبی نے نماز سے زیادہ اہمیت زندگی میں کسی چیز کو نہیں دی ہے، اس لیے نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ نماز کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، جلدی آپ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی تھی. مگر نماز کتنی اہم چیز تھی اللہ کے پیارے نبی کی نظر میں، ذرا غور کریں آپ. غزوہ خندق کا موقع ہے، مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ. جنگ کے دوران عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور چونکہ جنگ جاری ہے اس لیے صحابہ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. اور آپ جانتے ہیں کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں وقفہ کم ہوتا ہے، ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوتا. جنگ جاری تھی، عصر کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی کو اتنا زیادہ اس بات پر غصہ آیا اور اتنے ناراض ہوئے آپ کہ آج پہلی مرتبہ عصر کی نماز ہم لوگوں کی قضا ہو گئی ان سے لڑنے کی وجہ سے، ان کافروں سے لڑنے کی وجہ سے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے. اے اللہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اے اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، اے اللہ تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. یہ نماز اتنی اہم تھی میرے پیارے بھائیوں میرے نبی کی نظر میں. اور یہی وجہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی دیکھیں گے یہ ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے، یہ ہمارے کھیڑے کے رہنے والے تھے، اور یہ ہم جنت میں آگے یہ جہنم میں چلے گئے، تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، میرے بھائی تو میرے ساتھ گاؤں میں بیٹھتا تھا اٹھتا تھا، تو کیسے جہنم میں چلا گیا؟ تو وہ جہنمی کیا جواب دے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا تھا ہم گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، ہم نماز سے دور تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم سجدہ کرنا بھی ہم کو نصیب نہیں ہوتا تھا. اس دنیا کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے کاروبار اور بزنس اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں میرے پیارے بھائیوں.